اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح تسبیح کر رہی ہے للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے الملک جو بادشاہ ہے القدوس جو نہایت پاک ہے العزیز جو زبردست ہے الحکیم جو حکمت والا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ہر ذرہ وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اور اس کی تعریف کرنا، اس کی تسبیح کرنا یہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے، اور وہ ان کلمات کے ساتھ جو اللہ نے اس کو سکھلائے ہیں ان کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف صفاتی نام بیان فرمائے کہ اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، سارے جہان کی بادشاہت وہ اسی کے قبضہ میں ہے، اور حقیقی بادشاہت اسی کی ہے۔ باقی جس کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بناتے ہیں، جس کو ملک بناتے ہیں، وہ عارضی طور پر بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہت اس کے پاس بطور امانت کے ہوتی ہے کہ وہ اس اقتدار کو، اس عہدے کو کس طریقہ سے استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اس عہدہ کو، اس بادشاہت کو، اس سلطنت اور حکومت کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرے تو عند اللہ ماجور ہوگا، اس کو اجر ملے گا، اور اگر بالفرض اس نے جبر اور استبداد سے کام لیا اور اس اپنے عہدہ اور بادشاہت سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر اس پر اس کی گرفت بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوگی، پکڑ بھی اس کی زیادہ ہوگی۔ القدوس جو نہایت پاک ہے، ہر طرح کے اوصاف جو کوئی بھی کمی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام اوصاف سے پاک، ان تمام اوصاف سے منزہ ہے، کھانے پینے کی احتیاجی سے منزہ ہے، بیماری اور بڑھاپے کی بیماری سے، اور جو اوصاف ہیں یہ نقص پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اوصاف کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے اوصاف میں کبھی کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی داخل نہیں ہوتی۔ العزیز الحکیم زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے کہ ہر چیز کے لیے اس کی حکمت ہے، اس کے وجود میں حکمت ہے، اور اس کو ختم کرنے میں بھی اسی کی حکمت کام آتی ہے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے اوصاف ذکر فرمائے، اب چونکہ اللہ کی ذات کا کچھ تعارف ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی وہ ذات ہے جس کے اوصاف تم نے ابھی سنے ہیں، وہی وہ ذات ہے جن کے اوصاف کو تم جانتے ہو، وہی اوصاف کا مالک اللہ ہے جس نے بعث فی الامیین، بعث مبعوث کیا، بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول۔ تو انہی میں سے رسول بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قوم تھی اس کو امی قرار دیا، اہل عرب کو امی قرار دیا، ان پڑھ قرار دیا، وہ لوگ شریعت سے واقف نہیں تھے، دین سے واقف نہیں تھے، اللہ کی ذات کا کوئی تعارف نہیں تھا، اور عام دنیاوی معاملات میں بھی وہ زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،
چند لوگ ہوتے تھے کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور وہ بھی ابتدائی ان کی لکھائی ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن امۃ امی لا نکتب ولا نحسب، ہم تو امی قوم ہیں، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ زیادہ حساب جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ یہ سنتے ہیں کہ جو بڑے لوگ تھے وہ 100 تک کی گنتی نہیں جانتے تھے، وہ 20 کر کے رکھتے تھے کہ یہ ایک 20 ہو گئے، یہ دوسرے 20 ہو گئے، یہ تیسرے 20 ہو گئے، یہ چوتھے 20 ہو گئے، اور یہ 5 20 ہو گئے، تو لہٰذا اب یہ 100 ہو گیا۔ تو اس طرح اتنی لمبی گنتی تک نہیں جانتے تھے۔ تو یہی حال اہل عرب کا بھی تھا، تو وہ بھی بڑی گنتی نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ کسی عدد کو بڑا شمار کرتے تو وہ 70 کا عدد بولتے تھے۔ وہ 70 لوگ تھے، 70 دن ہو گئے، یعنی 70 کا مطلب ان کے نزدیک بہت بڑا عدد شمار ہوتا تھا۔ تو وہ یعنی اتنی باریک گنتی اور ایک ایک چیز کا حساب کرنا، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین، تو جب وہ دنیا کے معاملات جن کے ساتھ روزانہ وابستگی ہوتی ہے وہ نہیں جانتے تھے، تو شریعت اور آسمانی شرائع، آسمانی احکام کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو اس وقت سے لے کر اب تک کے درمیان جو زمانہ فطرت کا زمانہ ہے، تو وہ شریعت کو کیسے جانتے، اللہ کے احکام کو کیسے جانتے؟ تو لہٰذا ان کے دل میں جو بات آتی تھی اور وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے تو اس کو دین کا حصہ بنا لیتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس دین کا نام دین ابراہیم رکھا تھا، ملت ابراہیم رکھا تھا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا اور ان کو یہ بتلایا کہ جو اصل دین ابراہیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ تو جو اصل ملت ابراہیمی تھی، جو اصل مذہب تھا، جو اصل شریعت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور وہ بتلایا کہ یہ ہے دین ابراہیم۔ اب جب وہ اصل دین ابراہیم ان کے سامنے آیا اور جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، تو وہ لوگ مخالف ہو گئے کہ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین یہ تو نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو دراصل غلطی ان کے اپنے سمجھنے میں تھی اور انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا امیوں میں، ان پڑھ قوموں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، اور انہی میں سے رسول بھیجنے کے بعد اس رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان پر وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی نازل فرمائی، سورۃ آل عمران کے اندر بھی نازل فرمائی۔ تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو محض قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بذات خود مقصود ہے۔ اس سے وہ لوگ جو دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ یہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ، اصل تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، قرآن کے احکام کو سمجھا جائے، اور قرآن کو مست تلاوت کرتے رہنا، طوطے کی طرح رٹتے رہنا، اس کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے قرآن کی تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، اور آگے الگ سے بیان فرمایا اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے مقصد کو سمجھنا، یہ ایک الگ سے مقصد ہے۔ تو محض قرآن کی تلاوت، یہ جو ہمارے ہاں طلباء قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو اس کو بے فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو عبث نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے وہی اس کے مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں،
اور جو شخص قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہی نہیں جانتا تو وہ اس کے مفہوم اور معانی کو کیسے سمجھے گا؟ تو مفہوم اور معانی کو سمجھنا یہ اس بات پر یعنی وہ موقوف ہے کہ پہلے اس کو قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ جس کو قرآن اچھے طریقے سے نہ پڑھنا آتا ہوگا تو وہ ترجمہ اور مفہوم اور معانی اور اس کے معارف کو سمجھنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ تو تلاوت کرنا یہ بذات خود ایک مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد جو مقصد ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے احکام کو سمجھا جائے، اس کے حلال اور حرام کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے معارف کو سمجھا جائے۔ یہ اس کے بعد دوسرا مقصد ہے، الگ سے ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا جو لفظ ہے یہ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ، جو مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس سے جو آدمی مال اپنا دے دیتا ہے تو باقی مال اس کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے جو جانور ہوتا ہے تو اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مزکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو جانور کو پاک کر دیا گیا، ذبح جو جانور ہوتا ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس میں بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو جو بہتا ہوا خون ہے وہ سارا کا سارا نکل جاتا ہے، تو باقی جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا، اور اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں کہ دل کو یعنی اخلاق رذیلہ سے پاک کر دینا اور اس میں اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یعنی آدمی کے دل کی جو بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر غرور ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، حب جاہ ہے، یعنی شہرت کا طالب ہونا، عہدے کا طالب ہونا، مال کی محبت ہونا، یہ سارے کے سارے اخلاق رذیلہ ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اور اخلاق حمیدہ عاجزی ہے، انکساری ہے، حسن اخلاق ہے، اور اسی طریقہ سے آخرت کی یاد ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، بھائیوں کی محبت ہے، تو یہ اخلاق حمیدہ ہے، اوصاف حمیدہ ہے۔ تو تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کر دینا اور اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ دل کے اندر پیدا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کیا۔ آپ اہل عرب کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں وحشت نظر آتی ہے، ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس طرح کی وہ درندگی ان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی کو ذبح کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پینا؟ یہ کام تھا ان لوگوں کا۔ کیسی وحشت کی بات ہے، درندگی کی بات ہے، شراب پینا اور جو ہے وہ مال لوٹ لینا، تو یہ کیا، اور بڑائی اور سرداری کو طلب کرنا۔ ان میں سردار بھی اسی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو سردار مانتے ہی نہیں تھے، ہر شخص ہی وہ چودھری ہوتا تھا۔ تو یہ تکبر کی علامات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک کیا اور ان میں اوصاف حمیدہ پیدا کیے، اخلاق حسنہ پیدا کیے۔ پھر وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اپنے مالوں کو تقسیم کیا، اپنی جائیدادوں کو تقسیم کر دیا، اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی خود ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تزکیہ، کہ اپنے دلوں کو پاک کر دینا، دوسرے کی ہمدردی پیدا کرنا، دوسرے کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا، دوسرے کے احساس کو سمجھنا، دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا، یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کا تزکیہ اسی طور پر کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، آپ ان کو سکھلاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں۔ حکمت کا مطلب جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے
کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو یہ دونوں طریقے، یہ دونوں چیزیں سکھلاتے ہیں، قرآن بھی سکھلاتے ہیں اور سنت بھی ان کو سکھلاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن بھی ان کو سکھلایا اور سنت بھی ان کو سکھلائی۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے اس کو 3 مقصد کہہ لیں یا 4 مقصد کہہ لیں۔ 3 مقصد ہوں گے تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت، یہ ایک مقصد ہو گیا۔ ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا، پاکی ان کے دلوں کے اندر ڈالنا، یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت کی تعلیم، یہ تیسرا مقصد ہو گیا۔ اگر چوتھا کہیں گے تو ویعلمہم الکتاب کو الگ سمجھ لیں کہ قرآن کی تعلیم دینا یہ الگ مقصد ہوا، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی اور سنت کی تعلیم یہ الگ سے مقصد شمار کر لیں، بھلے 3 کہیں یا 4، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مقاصد بعثت ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد بعثت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، سری گمراہی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب وہ سری گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اہل عرب کیا، اہل عجم بھی، ساری کائنات ہی گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور پوری کی پوری انسانیت پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، اپنی مہربانی کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نورانی شخصیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے امام الانبیاء، ایسے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ وآخرین منہم، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو بعد میں ہیں، لما یلحقوا بہم، وہ ابھی ان سے ملے نہیں، یعنی جن کا تزکیہ اللہ نے کیا، جن کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کو کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول اللہ نے دی، جن پر قرآن کی آیات رسول اللہ نے تلاوت کی، وآخرین، کچھ بعد کے لوگ ہیں، منہم، ان میں سے، لما یلحقوا بہم، وہ ابھی ان کو ملے نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی وہ معلوم نہیں ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جتنے لوگ ہیں وآخرین منہم، وہ سب میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ بعد کے لوگ کچھ ہیں کہ جو ابھی تک آئے نہیں، ان سے مراد کون ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ وہ اس کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے کہ وہ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، وآخرین منہم، کچھ بعد کے لوگ ہیں، لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک آئے نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل کے وہ کچھ لوگ ہوں گے، اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو وہ وہاں سے بھی اس علم کو لے آئیں گے۔ تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یہ تو ایک تخصیص کے ساتھ ہو گیا، اور تعمیم کے ساتھ جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، کیا چین، کیا ہندوستان، اور کیا روم، اور کیا فارس، سارے کے سارے لوگ جو اس وقت سلطنتیں موجود تھی وہ ساری کی ساری، اور اس کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں گے، کہ ان تمام پر بھی اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ وہ لوگ بھی اصلاً امی ہی تھے، کہ جب وہ شریعت کو نہیں سمجھتے تھے، جب اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے تھے، حلال اور حرام کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ بڑی تفصیل سے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کے زمانہ میں، بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی، کہ جو نعوذ باللہ وہ ماں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، بہن اور بیٹی سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، جنہوں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی تھیں، یہ کہاں شریعت کو سمجھنے والے۔ اور اسی طرح حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں ہے، اور کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے دے دی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین
والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے، وما بینہما مشتبہات، اور کچھ احکام ایسے ہوں گے کہ جن کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو وہ مشتبہ سمجھو کہ پتہ نہیں یار یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ مشتبہ ہے، تو مشتبہ کو چھوڑ دو، مشتبہ ہے تو اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو وہ حلال اور حرام کی تمیز، حد فاصل قائم کرنا، اصول مقرر کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اس کے بعد لوگوں کے لیے ہر چیز واضح ہوگی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس دو کیٹیگریز بن گئی، حلال ہو گئی یا حرام ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کی پوری امی انسانیت جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ لتھڑی ہوئی تھی، اس میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری انسانیت کو جو ہے وہ ظلمتوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے نور کی طرف ان کو نکال دیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اس نورانی علوم سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، استفادہ کرتا ہے، اور پھر وہ گمراہیوں سے نکلتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ محض اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں مال میں بڑے ہیں، عمریں ان کی زیادہ ہیں اور بڑے دانا اور حکیم بنتے ہیں، لیکن وہ گمراہی کے اندر ہیں، ان کی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، ان کو کچھ پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں کہ کیا چیز پاک ہے کیا چیز ناپاک، ان کے علم میں نہیں ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے دور ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز دے دی، پاکی اور ناپاکی کی تمیز دے دی، اچھے اور برے کی تمیز دے دی، جو بھلائی کی اور برائی کی تمیز دے دی، یہ محض کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اور یہ فضل اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اس نور سے، اس کتاب سے اور اس حکمت اور دانائی سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت بھی سنواریں اور اپنی دنیا بھی سنواریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے پاس کتاب بھی آئی، جن کے پاس رسول بھی آئے، لیکن انہوں نے اس کتاب اور ان کے رسولوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ان کی مثال آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور فیوضات سے مستفیض فرماویں۔